خصی جانور کی قربانی کا مسئلہ، یہ مسئلہ روافض اور اہل تشیع کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عیب دار جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، جس جانور میں عیب ہو۔ تو چونکہ عیب دار جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ جانور جس کو خصی کر دیا جائے، جس کی نسل ہی منقطع ہو جائے اور وہ آگے نسل نہ چل سکتی ہو جس سے، اس سے بڑا عیب کیا ہے؟ تو یہ چونکہ عیب ہے لہذا خصی جانور کی قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ جانور کا عیب وہی ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیب قرار دیا ہے۔ اب عیب کس نے کہا کہ عیب ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جانور میں عیب ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور حضور نے ان عیوب کو بیان بھی کیا ہے کہ وہ عورا نہ ہو، ارجا نہ ہو، مدبرہ نہ ہو، اور مقبلہ نہ ہو، شرقہ نہ ہو، خرقہ نہ ہو، اس کا کان آگے نہ پھٹا ہو، پیچھے سے نہ پھٹا ہو، وہ بینگا نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کے اندر ہڈی مگودہ نہ ہو، اتنا بیمار نہ ہو، وہ ساری چیزیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ تو جس کو عیب شریعت نے ڈکلیئر کر دی ہے اس کو عیب تسلیم کریں گے، اور جس کو حدیث نے عیب نہیں کہا اس کو عیب قرار نہیں دیں گے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً خصی جانور کی قربانی فرما کے اس بات کا رد کر دیا کہ خصی ہونا جانور کے لیے عیب نہیں ہے، کیونکہ قربانی میں جو قربان کرنے کے بعد جو دوسرا پروسیس اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے گوشت کھانے کا اور گوشت کو تقسیم کرنے کا مرحلہ۔ اب چونکہ گوشت میں مطلوب و مرغوب کیا ہوتا ہے کہ جانور کا گوشت عمدہ ہو، اور گوشت کی عمدگی کے لیے جانور کا خصی ہونا یہ بہتر ہے۔ جو غیر خصی جانور ہوتا ہے اس کے گوشت میں ایک خاص مخصوص قسم کی سمیل پیدا ہو جاتی ہے جو خصی نہیں ہوتا، بدبو اور سمیل اس کے گوشت سے آتی ہے، اور خصی جانور کے گوشت سے وہ سمیل نہیں آتی، بلکہ غیر خصی کی بنسبت خصی جانور کا گوشت عمدہ اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ گوشت کے لیے ایک اچھا اور اعلیٰ وصف ہے، لہذا اس اعتبار سے گوشت کے اعتبار سے خصی ہونا جانور کے لیے عیب نہیں ہے، اور اس پر صحیح صریح حدیث بھی موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2795، مصدرک حاکم بھی ہے، ابن ماجہ، سنن الکبری بیہقی دیگر کتابوں میں حدیث سند صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا الکبشین، دو مینڈوں کو، اقرنین املحین موجعین، وہ دونوں جانور سینگوں والے تھے، سرمئی رنگ کے، موجعین اور خصی جانور تھے، خصی مینڈے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح فرمائے۔ تو جب خود حضور سے خصی جانوروں کا ذبح کرنا قربانی میں ثابت ہے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ قربانی میں جانور کا خصی ہونا یہ کسی قسم کا عیب نہیں ہے، بلکہ گوشت کی